اگر سعد رضوی صاحب اپنے بیانیے سے پیچھے نہیں آتے، اگر اس کا بیانیہ سچا ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ ہے، نہ میں چاہتا ہوں کہ سعد رضوی صاحب لچک دکھائے، نہ میری خواہش ہے، نہ اس کو ایسا کرنا چاہیے۔ اگر سعد رضوی صاحب اپنے بیانیے سے لچک تو دور کی بات مکمل یوٹرن لے لیتے ہیں اور مکمل سیاسی بن جاتے ہیں، تب بھی وہ دوسروں سے، عمران خان سے، نواز شریف سے، دوسرے سیاسی لیڈروں سے ہزار گنا بہتر ہے سعد رضوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ الیکشنوں کا دور چل رہا ہے، الیکشن ہونے ہیں 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، 5 مہینے بعد الیکشن تو ہونے ہی ہونے ہیں، اور تحریک لبیک نے بھی مکمل طور پر اب اپنی انٹری کر دی ہے۔ سعد رضوی صاحب کا ڈیلی کی بنیاد پر کہیں نہ کہیں پروگرام ہوتا ہے، تو اس الیکشن کے حوالے سے کمپین چلانا، یعنی کہ ٹی ایل پی کی طرف سے، اور ایک عام آدمی کیا سوچتا ہے تحریک لبیک کے متعلق، اس موضوع کے اوپر میں ہر 2 مہینے یا 3 مہینے بعد ایک ویڈیو لازمی بناتا ہوں، کیونکہ ہمارے لوگوں کی یادداشت بہت کمزور ہے، تو ان کو یاد دہانی کرانے کے لیے میں لازمی اس موضوع کے اوپر ویڈیو بناتا ہوں، اور لازمی بنانا چاہیے۔ تو آج پھر میں اس کے اوپر بناتا ہوں کہ ہر ایک عام آدمی جو ہے وہ تحریک لبیک کی طرف دیکھ کے 2 چیزیں اس کے ذہن میں آتی ہیں۔ ایک یہ آتی ہے کہ تحریک لبیک کا جو بیانیہ ہے وہ اتنا ٹف بیانیہ ہے کہ پورے پاکستان کی عوام بھی اگر تحریک لبیک کے ساتھ کھڑی ہو جائے تو پاکستان کے ادارے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو گئی، پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہو گئیں، وہ کسی صورت تحریک لبیک کو آگے نہیں آنے دیں گے، اور اس میں حقیقت ہے وہ پوری کوشش کریں گے، کیونکہ جو تحریک لبیک کا بیانیہ ہے وہ کسی صورت ان کو قبول نہیں ہے جتنا اشرافیہ ہے، یہ تو حقیقت ہے، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ اگر سعد رضوی صاحب کو آگے آنے کے لیے، اس سسٹم میں مکمل طور پر آنے کے لیے، شاید اگر وہ اپنے بیانی میں تھوڑی نرمی لے کے آتا ہے، تھوڑی لچک دکھاتا ہے، تھوڑا روایتی طور پر سیاستدان بننے کی کوشش کرتا ہے، تو شاید تحریک لبیک کو وہ پذیرائی نہیں ملے گی جو اس کو ملنی چاہیے۔ یہ تو بڑے اہم سوال ہیں جس کے اوپر ناظرین بات کرنی ہے۔ اس سے پہلے میری گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے بھی سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر دیں۔ ناظرین، 2 چیزوں کے اوپر آپ بات کریں گے کہ اگر سعد رضوی صاحب اپنے بیانیے سے پیچھے نہیں آتے، اگر اس کا بیانیہ سچا ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ ہے، تو پھر اللہ کے اوپر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، پھر دوسرے طرف نہیں دیکھنا چاہیے کہ کوئی ہم کو سپورٹ کرے گا یا ہماری رکاوٹ بنے گا یا کیا کرے گا، ان کے اوپر نہیں، وہ اللہ کا کام ہی ہے ان کے لیے رستہ سیدھا کرنا، اور اللہ کی ذات ضرور کرتا ہے کہ افغانستان کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ 20 سال طالبانوں نے جنگ لڑی، اور ایک ناممکن چیز تھی جس کو ان لوگوں نے ممکن کر کے دکھا دیا۔ تو اگر اس سسٹم میں آ کے وہ مخلص ہیں، آگے آنا چاہتے ہیں، تو ضرور اللہ کی ذات ان کے لیے رستے ضرور کھولے گا، مشکل ہوں گے، ٹائم لگے گا، وہ ضرور کھل جائیں گے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سعد رضوی صاحب اپنے بیانیے میں لچک دکھاتے ہیں، پہلے میں اس کے اوپر ویڈیو بنائی تھی تو کئی لوگوں نے میری اس ویڈیو کو الٹا رنگ دینے کی کوشش کی تھی، تو میں اب اس ویڈیو میں تھوڑا مزید وضاحت چاہ دوں۔ نہ میں چاہتا ہوں کہ سعد رضوی صاحب لچک دکھائے، نہ میری خواہش ہے، نہ اس کو ایسا کرنا چاہیے۔ وہ اقتدار کے لیے، وزیر اعظم بننے کے لیے نہیں کر رہا ہے، وہ ایک خاص مقصد کے لیے جدوجہد تحریک لبیک کر رہی ہے، چاہے ان کا مقصد پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک کارکن سے لے کے لیڈرشپ تک جس کا جس وقت بھی ٹائم پورا ہو گیا تو اللہ کی ذات اس کی سب گناہ معاف کر دے گا، دنیا میں بھی ان کی کامیابی ہے، آخرت میں ان کی کامیابی ہے۔ ہاں، یہ کیونکہ مقصد نیک ہے، چاہے آپ نے 1 سال ٹائم دیا، 2 سال دیا، کل کوئی مر گیا، کچھ ہو گیا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، تو میں ہرگز یہ نہیں کہتا ہوں نکالا ہوں، لیکن اگر کوئی لیڈرشپ لچک دکھاتی ہے یا وہ
نرمی دکھاتی ہے اپنے بیانی میں آنے کے لیے، اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ کوئی پلان بناتی ہے، تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر سعد رضوی صاحب اپنے بیانیے سے لچک تو دور کی بات مکمل یو ٹرن لے لیتے ہیں، اور مکمل سیاسی بن جاتے ہیں، تب بھی وہ دوسروں سے، عمران خان سے، نواز شریف سے، دوسرے سیاسی لیڈروں سے 1000 گنا بہتر ہے سعد رضوی، مذہبی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی 1000 گنا بہتر ہے۔ پاکستانی قوم اگر شعور والے لوگ ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ بس سعد رضوی ہی آخری آپشن ہے، اگر وہ مذہبی طور پہ بالکل جھوٹا نہیں لے لیتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اگر مذہبی طور پہ وہ جھوٹا لے لیتا ہے تو پھر مذہبی طور پر وہ کیسے اچھا ہے؟ مذہبی طور پر ناظرین وہ ایسے اچھا ہے کہ وہ ایک عالم دین ہے، ایک مذہبی آدمی ہے، چاہے اس کو آپ اس کا جو ایک نظریہ ہے یا اس کا ایک بیانیہ ہے یا جو اس مقصد کے لیے جا رہا ہے اس سے جھوٹا نہیں لے لو، لیکن وہ ایک عالم تو ہے، ایک مذہبی آدمی تو ہے، ایک پرہیزگار تو ہے، ایک سچا تو ہے، کرپٹ نہیں ہے، یہ سب چیز اس میں ہے۔ اگر وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے، اگر جو آدمی مذہبی طور پہ دیکھتے ہیں وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے، تو یہ آنکھیں بند کر کے ہم کو 100% یقین ہے کہ جو ایک لبرل سیاستدان ہے، لبرل جو لیڈر ہے، اچھا سے اچھا، اس سے برا مذہبی لیڈر 1000 گنا بہتر ہے۔ فار ایگزامپل، ایک آدمی شراب پی رہا ہے تو جو لبرل لیڈر ہوگا وہ کہے گا یار چلو یہ چلتا ہے، چلنے دو، یہ آج کل فیشن بن چکا ہے، چھوڑو یار یہ تو آج کل ٹرینڈ بن چکا ہے، اس کی کوئی، لیکن نہیں روکے گا، وہ روکے سو ارادہ بھی نہیں کرے گا۔ لیکن مذہبی جو آدمی ہوگا وہ اس کو روک نہیں سکتا یا وہ اس کو روکنا نہیں چاہتا، تب کم از کم وہ اس کو اچھا نہیں سمجھے گا، دل سے برا سمجھے گا، کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایمان کی جو 3 قسمیں ہیں اس میں جو آخری ایماندار آدمی قسم ہے کہ وہ دل سے کسی کو برا جانے۔ لیکن ہمارے لبرل جو سیاستدان ہیں وہ ہر برائی کو دل سے بھی برا نہیں جانتے، وہ بولتے ہیں یار یہ چلتا رہتا ہے، یہ لڑکیوں کا ڈانس وغیرہ، موج مستی، شراب، یہ گستاخیاں ہو رہی ہیں، یہ فریڈم آف سپیچ ہے یار، بولنا چاہیے۔ تو مذہبی لیڈر یار کم از کم اگر وہ روکیں گے نہیں تو وہ اس کو اچھا ثابت نہیں کریں گے، اس کو پروموٹ نہیں کریں گے، عوام کو یہ نہیں کہیں گے کہ یار یہ مشکل نہیں، یار چلو چلنے دو۔ ایک تو یہ ہو گیا مذہبی طور پہ۔ دوسرے نمبر پہ سیاسی طور پہ بھی 1000 گنا سعد رضوی صاحب بہتر ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کسی کے پاس جاتے ہیں کہ یار آپ سعد رضوی کو ووٹ دو، وہ لیڈر تو ہے، بہت بڑی اس کی فالوئنگ ہے، ووٹ بینک ہے اس کا، تو آگے سے جواب کیا ملتا ہے کہ یار سعد رضوی صاحب ابھی نیا ہے۔ اگر کوئی سیریس آدمی ہوگا، سمجھدار آدمی ہوگا، وہ کہے گا یار سعد رضوی صاحب ٹھیک ہے، نوجوان ہے، لیکن وہ یار ابھی نیا ہے، یہ مولوی ہے، ان کو معلوم نہیں ہے حکومت کیسے چلائی جاتی ہے، اس کے پاس ٹیم نہیں ہے، اس کے پاس باہر سے پڑے ہوئے لوگ نہیں ہیں، تو یہ حکومت کیسے چلائے گا؟ یہی جواب ملتا ہے نا۔ تو آپ لوگوں نے ان کو کہنا ہے کہ جو پڑھے لکھے ہیں، جن کے پاس ٹیمیں ہیں، جو کوئی 2 کوئی 3 کوئی ایک بار حکومت کر چکے ہیں، ان لوگوں نے ملک کو کیا دیا؟ 75 سالوں سے ان لوگوں نے پاکستان کو کہاں پہنچا دیا؟ جن لوگوں نے پاکستان کو برباد کر دیا، جن لوگوں کو آپ پہلی بار نہیں، دوسری یا تیسری یا چوتھی بار چانس دے رہے ہیں کہ یہ ملک کو ٹھیک کریں گے، دوبارہ چانس دے رہے ہیں، اور ایک آدمی ہے کہ جو فرسٹ ٹائم آ رہا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، اس کے لیے آپ کمنٹس پاس کر رہے ہیں کہ یار یہ نہیں کر سکتا۔ جو پہلی ٹائم آ رہا ہے وہ نہیں کر سکتا ہے، جو بار بار اپنی نااہلیت دکھا رہے ہیں، آپ ان کو چانس دے رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ آزمائے ہوئے کو آزمانا بے وقوفی ہے۔ باقی یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا کہ دیکھو جی نواز شریف کی حکومت اچھی تھی، پھر عمران خان کی حکومت آ گئی، وہ اس نے مہنگائی کر دی،
یا جی پھر بعد میں پی ٹی ایم کی حکومت نے آ کے اس نے پھر مہنگائی کر دی، اب عمران خان والے کہتے ہیں نہیں یار دیکھو پٹرول پہلے کتنا تھا، گھی پہلے کتنا تھا۔ ناظرین یہ سب بکواس ہے، یہ سب کارکنوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ہیلے بہانے ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جو بھی حکمران آیا ہے پیچھے والے سے بدتر ہی آیا ہے اور اس نے ملک کو برباد ہی کیا ہے۔ تو لہٰذا مذہبی طور پہ اور سیاسی طور پہ بھی تحریک لبیک کو سپورٹ کرنا چاہیے، چاہے وہ سعد رضوی صاحب اپنے بیانیے سے مکمل جھوٹا لے لیتے ہیں۔ کوئی آدمی وہ کہتا ہے میرے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے بھائی، پھر بھی اس کے پاس دوسرا آپشن ہی نہیں ہے سعد رضوی صاحب کے علاوہ۔ لیکن جس آدمی کا اللہ کے اوپر بھروسہ ہو، جس نے سٹیج پہ کھڑا کر کے کہا ہو کہ یا اللہ اگر ہمارے مقصد حکومت ہے یا ہمارا بیانیہ جھوٹا ہے یا ہم اقتدار کی لالچ کے لیے کر رہے ہیں تو ہم کو ذلیل کر دینا، لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت نکال دینا، پھر تو میرے خیال ہے کسی کو یہ شک بھی نہیں رہنا چاہیے انگلی اٹھانے کے لیے کہ یار اس نے یہ کر دیا، اس نے اس سے اتحاد کر لیا، اس سے اتحاد کر لیا۔ یہ کمزور ایمان نشانی ہے ان لوگوں کی جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہ یار اس کا تحریک لبیک کہ اس آدمی نے یہ کہہ دیا، اب اس نے یہ کہہ دیا۔ تو ناظرین یہ کمزور کرتے ہیں جماعت کو، لیڈر کو کمزور کرتے ہیں۔ لیڈر کو سپورٹ کرنا چاہیے ہر حال میں۔ میں نے آپ کو دونوں میں کہ الحمدللہ سعد رضوی صاحب زبردست جا رہے ہیں، لیکن اگر وہ مکمل جھوٹا لے لیتے ہیں پھر بھی وہ 1000 گنا بہتر ہے ان لبرل بے شرم یہود و نصارہ ایجنٹوں سے۔ یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔